الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين۔ محترم حاضرین جمعہ، اس وقت ہمارے ملک کے جو حالات ہیں وہ میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہم اس کو دیکھ بھی رہے ہیں اور محسوس بھی کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ملک کے ان حالات میں ایک قوم کی حیثیت سے، ایک کمیونٹی کی حیثیت سے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں؟ ہم کیا کریں ان حالات میں؟ بہت ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں جو بڑی افسوسناک باتیں ہیں۔ ہمارا یہ ملک کے آئین کے مطابق ایک سیکولر ملک ہے۔ اس ملک کی بنیاد کسی خاص مذہب کے اوپر نہیں ہے۔ ہمارے ملک کا جو سنویدھان ہے، جو آئین ہے، اس ملک کے تمام سٹیزنز کو، تمام باشندوں کو مکمل مذہبی آزادی دیتا ہے۔ ہمارے کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل نمبر 25 اس کی دفعہ 25 یہ بتاتی ہے کہ ملک کے تمام لوگوں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کا، اپنے مذہب کا اعلان کرنے کا اور اپنے مذہب کا پرچار کرنے کا مکمل حق حاصل ہے۔ فریڈم آف کانشنس، ضمیر کی آزادی، عقیدے کی آزادی، اس ملک کے تمام باشندوں کو ہمارے ملک کا سنویدھان، ہمارے ملک کا کانسٹیٹیوشن دیتا ہے۔ ہمارے کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل نمبر 15 دفعہ 15 یہ بتاتی ہے کہ ملک کی حکومت کسی بھی باشندے کو، کسی بھی سٹیزن کو اس کے مذہب کی بنیاد پر، اس کی نسل کی بنیاد پر، اس کے برتھ پلیس، اس کی تاریخ پیدائش کی بنیاد پر، یا اس کی جنس کی بنیاد پر کہ وہ مرد ہے یا عورت ہے، اس بنیاد پر کسی بھی سٹیزن کے ساتھ ملک کی حکومت ڈسکریمنیشن نہیں کر سکتی، بھید بھاؤ نہیں کر سکتی۔ یہ ہمارے ملک کا سنویدھان کہتا ہے۔ لیکن آج ہم جو حالات دیکھ رہے ہیں،
प्रशासन मौजूद है, पुलिस के अफसरान मौजूद हैं और एक बड़ा मजमा एक इलाके से गुजरता है और ये ऐलान करते हुए गुजरता है कि साहब मुसलमानों को आप नौकरी पर न रखें, मुसलमानों को काम पे न रखें, अगर आपने काम पे रखा तो हम बाइकआउट करेंगे। क्या ये हमारे मुल्क के संविधान और आईन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी नहीं है? क्या ये कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है? मीडिया जिसका काम होता है अवाम तक हकीकतों को पहुंचाना, खबरों को पहुंचाना, मीडिया का काम क्या हो गया है? मीडिया का काम हो गया फैसला करना। जो मामलात अदालत में हैं, जो मामलात कोर्ट में हैं, जिसका फैसला कोर्ट को करना है, मीडिया पहले ही फैसला कर रहा है। इंतहाई तासुब और जानिबदार मीडिया हमारे मुल्क का बन चुका है, जो बिल्कुल हर मामले में यकतरफा रुख इख्तियार कर रहा है। तो इन हालात में जाहिर है इस मुल्क में बसने वाले करोड़ों की तादाद में मुसलमान, उनके जहनों में, उनके दिमागों में एक किस्म की मायूसी पैदा हो रही है। उनको हरासा करने की, उनको खौफजदा करने की, उनको डराने की कोशिश हो रही है। तो इसमें हम सबसे पहला काम जो हमारे करने का है वो ये है कि हम अपने आप को जहां तक मुमकिन हो पॉजिटिव रखें। भाई एक बात तो तय है, इस मुल्क से हम कहीं जा नहीं रहे हैं और इंशाअल्लाह जाएंगे भी नहीं। जाना होता तो 75 साल पहले चले गए। मुल्क के जो हालात हैं आप अंदाजा लगाइए, 15 अगस्त 1947 को इससे भी खतरनाक हालात रहे होंगे, जब हमारे ही कुछ भाइयों ने इस्लाम के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर एक अलग मुल्क हासिल किया था। उस वक्त हिंदुस्तान के मुसलमानों की क्या कैफियत रही होगी आप तसव्वुर कीजिए। हम तो उस दौर में नहीं थे ना, हमने तो खबरों में पढ़ा, हमने किताबों में पढ़ा। हमारे आबा व अजदाद, हमारे बुजुर्गों ने वो दौर देखा है कि किस खौफ और किस दहशत का आलम था वो। मगर हम ये मुल्क छोड़ के नहीं गए मेरे भाई। हिम्मत का काम तो हमने किया, जुर्रत का काम तो हमने किया। हमारा जो क्रीमी तबका था, मुसलमानों में जो पढ़े लिखे लोग थे, जो काबिल लोग थे, सब तो मुल्क छोड़ के चले गए। यहाँ कमजोर लोग, गरीब लोग, कम पढ़े लिखे लोग बचे और यहां अकलियत के तौर पे बचे, कम तादाद में बचे। लेकिन हमने सारे अंदेशों को, सारे खौफ को, सारे डर को किनारे रखा। हमने कहा नहीं, इस मुल्क का मुस्तकबिल हमारे बगैर नहीं बनेगा, इस मुल्क का भविष्य हमारे बगैर नहीं बनेगा। और हम जब तब नहीं गए तो आज कैसे जाएं? इस मुल्क में से तो हम नहीं जा रहे। हमारे बाज भाई सोशल मीडिया पर इस तरीके की बातें भी करते हैं कि साहब हिजरत, शरीयत में हिजरत का एक ऑप्शन है, माइग्रेशन का ऑप्शन है। नहीं, माइग्रेशन का ऑप्शन आपके मुल्क के हालात पर फिट नहीं होता है। जब तक आप अपनी मस्जिद में अल्लाह की बारगाह में सजदा कर रहे हैं, जब तक आप अल्लाह अकबर की सदा बुलंद कर रहे हैं, अल्लाह का नाम ले रहे हैं, वो हालात नहीं है। इसलिए उसका नाम ना लें। हमें इस मुल्क में रहना है और हमें इस मुल्क में कोई बदनज़मी अपनी तरफ से नहीं फैलानी। हम कोई शर नहीं फैलाना चाहते, कोई फसाद नहीं फैलाना चाहते। अपने नौजवानों से कहना चाहूंगा, किसी भी शर, किसी भी फसाद, किसी भी बलबा, किसी भी दंगा का हिस्सा हमें नहीं बनना है। हमारी जात के जरिए कहीं माहौल ना खराब हो, हमें इस बात की गारंटी लेना है। हमें एक कम्युनिटी के तौर पर अपने आप को यह साबित करना है कि हम एक पुरअमन कौम है। तो पहला काम तो यह करना है कि निगेटिविटी को बहुत ज्यादा मत फैलाएं। जब हम सोशल मीडिया देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, लगता है सारा मुल्क जल रहा है। और जब हम अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में, अपने अड़ोस पड़ोस में उठते हैं, बैठते हैं, कारोबार करते, तो लगता है यार सब नॉर्मल है। तो कुछ दिनों के लिए सोशल मीडिया की दुनिया से बाहर निकलिए। ठीक है, मुल्क के कुछ हिस्से जल रहे हैं, कुछ हिस्सों में फसादात हुए हैं, कुछ हिस्सों में जुल्म हुए हैं और हो रहे हैं, मगर हर जगह एक जैसे हालात नहीं है। इसलिए अगर कोई निगेटिव बात है भी और आपने देख भी ली, तो आप उसको बहुत फैलाने की कोशिश मत कीजिए। अल्लाह के नबी के दौर में जंगें होती थी। किसी जंग में मुसलमानों को जीत भी नसीब हुई, किसी में हार भी नसीब हुई। तो बाज़ औक़ात ऐसा हुआ कि मुसलमानों को हार हो गई। ग़ज़वे उहद में मुसलमान हार गए, जीती हुई जंग हार गए। तो अब उस मौके पर कुछ मुसलमानों के साथ साथ जो मुनाफिक लोग थे, उन्होंने फौरन उसको फैलाना शुरू किया कि साहब हम तो जंग हार गए। तो कभी कभी किसी कौम को तोड़ने के लिए उसके मोराल को डाउन किया जाता है, उसके हौसले को तोड़ा जाता है। हमें अपने हौसलों को नहीं टूटने देना है।
سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ تمہارے پاس مسلمانوں کے متعلق جب کوئی خبر آتی ہے، چاہے وہ امن کی خبر ہو، چاہے وہ خوف کی خبر ہو، چاہے وہ پازیٹیو خبر ہو، چاہے وہ نیگیٹو خبر ہو، تم اس کو پھیلانے مت لگو، تم اس کو مشہور مت کرنے لگو، تم اپنے رسول کے پاس اس خبر کو لے کے جاؤ اور اپنے ذمہ داروں کے پاس اس کو لے کر کے جاؤ، تاکہ جو لوگ معاملے کی تہ تک پہنچتے ہیں، جو معاملات کی باریکیوں کو جانتے ہیں، وہ اس کی سچائی کا پتہ لگائیں اور پھر وہ یہ فیصلہ کریں کہ یہ خبر لوگوں تک پہنچانے کے لائق ہے بھی کہ نہیں ہے۔ ہر ویڈیو آپ شیئر کر دیتے ہیں، ہر خبر، ہر بات آپ شیئر کرنے لگتے ہیں، آپ نے تحقیق بھی نہیں کی خبر صحیح ہے اور صحیح بھی ہے تو اس کو شیئر کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ کبھی آپ یہ سوچیے، مان لیجئے کسی کے ساتھ ظلم ہوا، اب اس ظلم کے اوپر ایک ویڈیو بنا، اب اس ویڈیو کو پورے تمام لوگ پھیلا رہے ہیں، اس پھیلانے سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ یہی فائدہ ہو رہا ہے کہ لوگ اور زیادہ ڈر رہے ہیں اور زیادہ خوفزدہ ہو رہے ہیں۔ تو یہ سوشل میڈیا کا جو دور ہے، اس دور میں یہ چیز زیادہ ہو رہی ہے، اور یہ صرف ہمارے ساتھ نہیں ہو رہی ہے، ہمارے خلاف ہمارے بھائیوں کو بھی بھڑکایا جاتا ہے۔ یہ بھی آپ یاد رکھیے، سوشل میڈیا کا استعمال اس ملک میں نفرت کی کھیتی کو پروان چڑھانے کے لیے بہت زبردست طریقے سے کیا گیا۔ یہ جو دنگا فساد کی جو کیفیت ہے ملک کے بعض علاقوں میں پیدا ہوئی ہیں، آپ اگر اس کی تہ تک جائیے گا تو کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا کا اس میں رول نظر آئے گا۔ اس لیے ہمیں، ہمارے نوجوانوں کو میں پہلا پیغام یہی دینا چاہتا ہوں کہ نگیٹیوٹی کو پھیلاؤ مت بھائی۔ اس ملک میں ٹھیک ہے بہت ساری چیزیں اس وقت ہمیں تکلیف دے رہی، بہت ساری اچھی چیزیں بھی ہیں، اس ملک سے ہم نے بہت کچھ حاصل کیا ہے اور اس ملک کو ہم نے بہت کچھ دیا بھی ہے۔ اس ملک کی تاریخ ہمارے بغیر نہیں لکھی جا سکتی، نہ آزادی کے پہلے کی لکھی جا سکتی ہے، نہ آزادی کے بعد کی لکھی جا سکتی ہے۔ تو ہم نگیٹیوٹی کو نہ پھیلائیں، ہم پازیٹیو باتوں کو پھیلانے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کو حوصلہ دینے کی کوشش کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ مایوس نہ ہوں۔ عدالت، کانسٹیٹیوشن، یہ جو ہمارے ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے، یہ ابھی قائم ہے۔ ٹھیک ہے بعض فیصلے ہمارے حق میں نہیں ہیں، ہمیں مایوسی ہو رہی ہے، مگر ہم تو مسلمان ہیں۔ ہمارے مذہب میں تو مایوسی کو کافر کی علامت، مومن کی علامت نہیں، کافر کی علامت بتایا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بچپن میں غائب ہوئے ہیں، بچپن سے کا زمانہ گزرا، جوان ہو گئے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف کا نام لے کے یاد کیا کرتے تھے۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ ابھی تک یوسف کو یاد کرتے، پتہ نہیں زندہ ہے کہ مر گیا، آپ ابھی تک یوسف کو یاد کرتے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بڑا پیارا جملہ کہا، فرمایا لا تیأسوا من روح اللہ، اے میرے بچوں تم اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے تو وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو ایمان والے نہیں ہوتے، جو کفر کی حالت میں ہوتے ہیں۔ ایمان والا مایوس نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے نبی تو تب بھی مایوس نہیں ہوئے جب پورا مکہ آپ کے خلاف تھا، زندہ اور مردہ پکڑنے پر 100 اونٹوں کا انعام رکھا گیا تھا، کیا ہمارے نبی مایوس ہو گئے تھے؟ نہیں، اس وقت بھی ہمارے نبی مایوس نہیں ہوئے۔ آپ نے پلاننگ کی، آپ نے اپنے آپ کو اور صحابہ کرام کو بچانے کے لیے جو تدبیر ہو سکتی تھی تدبیر اپنائی۔ مکے میں سب دشمن تھے آپ کے، مگر ابو طالب جب تک زندہ رہے، اللہ کے نبی کے لیے بڑا سہارا ابو طالب کے ذریعے۔ اس ملک میں ٹھیک ہے بہت سارے لوگ ہمارے خلاف ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ابو طالب کا کردار بھی ادا کر سکتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو ابو طالب کے کردار کو بھی کھوجنے کی اور تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ جب اللہ کے نبی ہجرت کے سفر پہ جا رہے تھے، آپ نے مکہ سے مدینہ کا جو راستہ طے کیا، اٹھائیے سیرت کی کتابیں، آپ نے مکہ اور مدینہ کا جو راستہ طے کیا وہ نارمل راستہ آپ نے نہیں طے کیا۔ آپ چاہتے تو جو سیدھا سادہ راستہ تھا وہ راستہ اپنا سکتے تھے، مگر نہیں۔ 3 دن تک آپ غار ثور میں رہے۔ غار ثور کدھر پڑتا ہے بھائی؟ مدینہ کے راستے میں نہیں ہے غار ثور۔ جو لوگ حاجی ہیں جو حج کر کے آئے ہیں ان سے پوچھئے کہ یہ غار ثور کس سائیڈ میں، کہ مدینہ کے راستے میں نہیں ہے، ان دا وے آف مدینہ نہیں ہے یہ غار ثور، یہ ان دا وے آف یمن ہے، یہ یمن کے راستے میں۔ یمن بالکل اپوزٹ سائیڈ ہے، مدینہ الگ سائیڈ ہے، اس کی اپوزٹ سائیڈ میں یمن ہے۔ اللہ کے نبی 3 دن تک غار ثور میں رہے۔ کیوں رہے بھائی؟
آپ تو اللہ کے رسول تھے نا. اللہ سے دعا کر دیتے ہیں اللہ کوئی تخت بھیج دے میں بیٹھ جاؤں آرام سے 480 کلومیٹر کا سفر طے کر دوں پلک جھپکنے بھر میں. اور اللہ کے لیے کون سا ناممکن تھا. مگر اسلام کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مسلمان معجزوں اور کرامتوں کا انتظار نہیں کرتا ہے. مسلمان یہ انتظار نہیں کرتا کہ اللہ کی طرف سے کوئی معجزہ آئے گا. مسلمان کا اپنا بھی کوئی دماغ ہوتا ہے, اپنی بھی کوئی پلاننگ ہوتی ہے, اپنی بھی کوئی اسٹریٹجی ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے پلاننگ کی. 3 دن تک آپ غار ثور میں رہے. اور کتنے بڑے بدماش ہیں وہ لوگ, کتنے بدقسمت ہیں وہ لوگ جن کی زبانوں پر آج حضرت ابوبکر صدیق کے لیے غلط جملے استعمال کرتے ہیں. جو آپ اللہ کے نبی کی سیرت میں خاص طور سے ہجرت کا واقعہ پڑھیے. ابوبکر صدیق کا کردار اتنا خوبصورت نظر آتا ہے, اور یہ بندہ اپنی پوری فیملی کے ساتھ اتنا ڈیووٹڈ ہے اللہ کے نبی کے لیے, اللہ اکبر, کہ اس کو پڑھ کر کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. ابوبکر صدیق وہ انسان ہے میرے بھائی کہ جب اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اے ابوبکر مجھے اجازت مل گئی ہے مدینہ جانے کی, تو حضرت ابوبکر سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی کیا مجھے آپ کے ساتھ جانے کا موقع ملے گا, مجھے صحبت ملے گی, آپ کی رفاقت ملے گی, آپ کی کمپنی ملے گی, آپ کے ساتھ جانے کا موقع ملے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں تمہیں میرے ساتھ جانا ہے. اتنا سننا تھا کہ ابوبکر رونے لگے. یہ خوشی کے آنسو تھے جو ابوبکر صدیق کی آنکھوں سے بہنے لگے. اور اما عائشہ فرماتی کہ پہلی مرتبہ زندگی میں کسی کی آنکھوں میں نے خوشی کے آنسو دیکھے تھے, اپنے باپ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو. اور پھر اللہ کے نبی جب ابوبکر صدیق کے ساتھ غار ثور میں جاتے ہیں, 3 دن وہاں رہتے ہیں, پھر وہ لمحہ یاد کیجئے جب ابوبکر صدیق غار ثور کے اندر داخل ہوتے ہیں اور سارے سوراخوں کو بند کرتے ہیں, اور ایک سوراخ رہ جاتا ہے تو اس کو اپنے پاؤں کے انگوٹھے سے بند کرتے ہیں کہ کوئی جانور وغیرہ ہو تو باہر نکل کے اللہ کے نبی کو تکلیف نہ پہنچے. اپنے آرام اور اپنی تکلیف سے زیادہ نبی کے آرام کی فکر ہے. اور اس بل کے اندر کوئی جانور تھا جو بار بار حضرت ابوبکر صدیق کو ڈنک مار رہا تھا, مگر انہوں نے پیر نہیں ہٹایا کیونکہ اللہ کے نبی تھکے ہارے تھے, سوئے ہوئے تھے, لمبی چڑھائی چڑھ کے غار ثور پہ جانا تھا, تھکے ہارے تھے. اللہ کے نبی سو رہے تھے, ابوبکر صدیق تکلیف کی شدت سے بے قرار ہیں, آنکھوں سے آنسو بہ رہے مگر ہل نہیں رہے, حرکت نہیں کر رہے. جب ان کے گرم گرم آنسو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پڑے اور آپ کی نیند کھلی اور آپ نے دیکھا کیا بات ہے, تو پتہ لگا کوئی جانور ڈنک مار رہا ہے. اللہ کے نبی نے اپنا لعاب دہن لگایا اور حضرت ابوبکر صدیق کی چوٹ بالکل ٹھیک ہو گئی. پھر انہی 3 دنوں میں اللہ کے نبی اور ابوبکر صدیق بھوکے پیاسے وہاں تھے. آپ کے لیے کھانے کا ٹفن لے کر کے ابوبکر صدیق کی بڑی بیٹی حضرت اسما وہ کھانا کا ٹفن باندھتی تھی. اور ایک دن ٹفن باندھنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں تھا تو اپنا دوپٹہ انہوں نے کاٹ کر کے پھاڑ کر کے اس سے باندھا ٹفن کو. اور اللہ کی یہ بندی, یہ حضرت عائشہ کی بڑی بہن, حضرت ابوبکر کی بڑی بیٹی تھی. اولاد میں جو بڑی اولاد ہوتی ہے نا عموماً بڑی عزیز ہوتی ہے لوگوں کو. ظاہر ہے ابوبکر صدیق کی یہ بیٹی حضرت ابوبکر صدیق کو کتنی عزیز رہی ہوگی. یہ جاتی تھی بیچاری اپنے گھر سے وہاں غار ثور تک جاتی تھی کھانے کا ٹفن لے کر. پھر حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے عبداللہ بن ابی بکر وہ روزانہ شام کو جاتے تھے اور صبح سے لے کے شام تک مکہ والوں کی جو پلاننگ ہوتی تھی وہ ساری خبر لے جا کے دیتے تھے. پھر صبح کو عبداللہ ابن اریقیط حضرت ابوبکر کا غلام تھا, ان کا غلام بکریوں کو لے کر کے آتا تھا اور وہ بکریوں کے ذریعے جو حضرت عبداللہ کے پاؤں کے نشانات ہوتے تھے ان کو مٹا دیتا تھا اور بکری کا دودھ اللہ کے نبی کے لیے لے کے پہنچتا تھا. پھر اللہ کے نبی نے سفر کے لیے عبداللہ ابن اریقیط نام کے غیر مسلم کو, ایک کافر کو آپ نے گائیڈ بنایا تاکہ وہ سمندر کے ساحلی راستے سے آپ کو مدینہ لے کے جائے. تو میرے بھائی آپ نے اسلام کا مطلب یہ سمجھ لیا اللہ اللہ کرنا ہے. نہیں, اللہ اللہ کرنا ہے مگر ساتھ میں محنت بھی کرنا ہے, کوشش بھی کرنا ہے, اپنے حالات کو بہتر بھی کرنا ہے. تو ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے. ہمیں اللہ کے نبی کی سیرت یہ پیغام دیتی ہے, ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے. وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اپنے رب کی رحمت سے مایوس وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو گمراہ ہیں, جو بھٹکے ہوئے ہیں. ہم گمراہ نہیں, ہم بھٹکے ہوئے نہیں ہیں, تو ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے. اور تیسرا کام یہ کرنا ہے میرے بھائی کہ یہ وقت ایسا ہے کہ ہمارے جذبات کو بھڑکانے کی پوری کوششیں ہوں گی. مسلمانوں کی بستیوں کے پاس سے, مسلمانوں کی مسجدوں کے پاس سے ان کو بھڑکانے والے نعرے لگا کے لوگ گزریں گے. ان کو جوش دلانے کی, ان کو اشتعال دلانے کی پوری کوشش کی جائے گی. ہمیں کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. اب کوئی یہ نہ کہے کہ جناب یہ صبر کی جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بزدلی ہے. اگر یہ بزدلی ہوتی تو اللہ اپنے نبی کو صبر کرنے کا حکم نہ دیتا. اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے. کب کہہ رہا ہے؟ جب مکہ میں میرے نبی کے اوپر حالات بڑے تنگ تھے,
جب میرے نبی کا سجدہ کرنا دوبھر تھا، سجدے کی حالت میں میرے نبی کے گردن پہ لا کر کے گندگی ڈالی جاتی تھی، ان حالات میں اللہ نے کہا تھا اپنے نبی سے وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اے نبی آپ صبر سے کام لیجئے، اے نبی آپ صبر سے کام لیجئے، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور آپ کو صبر کی توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ اگر انسان صبر کر رہا ہے نا، یہ صبر کی توفیق بھی اللہ دیتا ہے۔ اگر انسان خود کے دل کو اللہ صبر نہ دے تو کتنے کلیجے پھٹ جائیں اور کتنے لوگ مر جائیں، کتنے بڑے بڑے غم اور حادثے آتے ہیں۔ یہ صبر ہوتا ہے جو انسان کو مضبوط کرتا ہے میرے بھائی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی آپ صبر کیجئے، اور صبر کی توفیق اللہ دیتا ہے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور اے نبی آپ غم نہ کریں، آپ ان اپنے دشمنوں کو دیکھ کر کے آپ غم نہ کریں۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور اے نبی آپ تنگی کا شکار نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، ہم حالات کو بہتر کریں۔ تو یہ ہے صبر۔ تو ہمیں اور آپ کو صبر کا دامن تھامے رکھنا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، قرآن میں بار بار کہا گیا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ تو صبر کا دامن ہمیں تھامے رکھنا ہے۔ اچھا، صبر کی جب بات آئی ہے تو صبر کا مطلب بھی سمجھ لو۔ صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک تو صبر کا نارمل مطلب ہم جانتے ہیں، برداشت کرنا۔ صبر کا اصل مطلب ہوتا ہے روکنا، کنٹرول کرنا۔ تو صبر کا اصل مطلب یہ ہے کہ مشکل سے مشکل حالات میں اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے روکا جائے، یہ ہے صبر۔ جیسے بھی حالات آ جائیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، انسان غریبی میں صبر کر لیتا ہے لیکن دولت میں صبر نہیں کر پاتا، انسان دکھ میں صبر کر لیتا ہے لیکن سکھ میں نہیں کر پاتا۔ تو سکھ اور دکھ دونوں میں صبر کرنا ہے، دونوں میں اپنے آپ کو آؤٹ آف کنٹرول ہونے سے بچانا ہے، یہی صبر ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے، بڑی بڑی پلاننگ لوگ کرتے رہتے ہیں لیکن سب سے بڑا پلانر اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ کی پلاننگ اور اللہ کی تدبیر کے آگے کسی کی تدبیر نہیں چلتی ہے۔ 1400 سال پیچھے پلٹ کے دیکھیے، مکہ میں ایک پارلیمنٹ تھی، اس کا نام تھا دار الندوہ۔ قریش کے لوگوں کا جب بڑا معاملہ ہوتا تھا، بڑا ایجنڈا ہوتا تھا، یہیں پہ میٹنگ کرتے تھے۔ میٹنگ ہو رہی ہے، قریش کے تمام بڑے بڑے سردار موجود ہیں، ابو جہل موجود ہے، ابو لہب موجود ہیں، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے، دشمن تھے اسلام کے، وہ بھی موجود ہیں، عتبہ موجود ہے، شیبہ موجود ہے، تمام بڑے بڑے قریش کے لیڈر موجود ہیں۔ ایجنڈا کیا ہے؟ محمد کو ختم کرنا ہے، محمد کو روکنا ہے، اسلام کو روکنا ہے، مسلمانوں کو دبانا ہے، مسلمانوں کو کچلنا ہے۔ یہ اس میٹنگ کا ایجنڈا تھا۔ اور سیرت نگاران لکھتے ہیں، علامہ صفی الرحمان مبارک پوری نے بھی لکھا الرحیق المختوم کے اندر، کہ اس میٹنگ میں ابو جہل جو تھا، سب لوگوں نے اپنی اپنی رائے دی۔ کسی نے یہ رائے دی کہ اللہ کے نبی کو قید کر دیا جائے، کسی نے یہ رائے دی کہ اللہ کے نبی کو مکے سے کہیں باہر پھینک دیا جائے، باہر بھیج دیا جائے، وہ نہیں رہیں گے، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو ابو جہل کھڑا ہوا، اس نے کہا نہیں، یہ قید کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، یہ باہر نکالنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرو، ان کا مرڈر کرو، اور کوئی ایک آدمی مرڈر نہ کرے، ہر قبیلے سے ایک نوجوان کو منتخب کرو، اور سب مل کر کے ایک ساتھ دھاوا بولے، تاکہ کل جب محمد قتل ہو جائیں تو ان کے خاندان والے، ان کے گھرانے والے کس سے بدلہ لیں گے، پھر وہ دیت پر مان جائیں گے، تو جو خون بہا ہے، جو دیت ہے، وہ ہم دے کے اپنی جان چھڑا لیں گے۔ تو جب یہ رائے ابو جہل نے دی تو اس میٹنگ میں ابلیس بھی موجود تھا۔ ابلیس ایک شیخ کی شکل میں، کوڑے کی شکل میں موجود تھا۔ ابلیس نے کہا کہ ہاں بھائی یہ بات بالکل صحیح ہے، یہ رائے بالکل مناسب۔ یہ پلاننگ ہوئی، اس پر مہر لگ گئی، اور ابلیس کی بات، ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں، ایک بوڑھے کی شکل میں آیا تھا، لوگوں نے کہا یہ بھی بزرگ بھی صحیح کہہ رہے ہیں، سب لوگوں نے وہ بات مان لی۔ ادھر اللہ نے قرآن کی آیت نازل، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اے نبی وہ وقت بھی آپ یاد کیجئے جب آپ کے خلاف چالیں چلی جا رہی تھیں، آپ کے خلاف مکر و فریب کیا جا رہا تھا، آپ کو قید کرنے کی، آپ کو قتل کرنے کی، آپ کو نکالنے کی باتیں ہو رہی تھی۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اے نبی یہ لوگ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنی تدبیر کر رہا تھا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اللہ کی تدبیر کے آگے کسی کی تدبیر نہیں چل سکتی۔ دنیا نے کی تاریخ گواہ ہے
بڑے بڑے پلانر اور بڑے بڑے مکر و فریب کرنے والے، داؤں پیچ چلنے والے پیدا ہوئے، ختم ہو گئے۔ ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی صدا کبھی چلتی نہیں، ظالموں کی تدبیریں اور ظالموں کی چالیں ان کے ساتھ زمین میں دفن ہو گئی، دنیا کی تاریخ نے دیکھا ہے۔ ہمارا ان سب باتوں پر ایمان ہے میرے بھائی۔ تو یہ بات یاد رکھیے، اللہ ڈھیل دیتا ہے ظالم کو۔ ڈھیل کا مطلب یہ نہیں کہ ظالم عروج پا جائے گا، نہیں، اللہ کہتا ہے وَأُمْلِي لَهُمْ، میں ڈھیل دیتا ہوں، إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، لیکن میری جو تدبیر ہے نا بہت مضبوط ہے، میری پلاننگ بہت مضبوط ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میری تدبیر بہت مضبوط ہے، میری پلاننگ بہت مضبوط ہے۔ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اللہ کی پکڑ بڑی خطرناک ہے۔ اللہ جس دن پکڑے گا ظالم کو بھاگنے کا موقع نہیں۔ تو یہ تمام نصوص ہیں، قرآن کی آیتیں ہیں، ان کے اوپر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اور ایک بات اور سمجھ لیجیے، ہمارے ملک میں ڈیموکریسی ہے، اور ڈیموکریسی میں حکومت کون چلاتا ہے بھائی؟ کیپٹلسٹ لوگ چلاتے ہیں، سرمایہ دار لوگ، بڑے بڑے کارپوریٹ سیکٹر چلاتا ہے حکومت عام طور سے، ان کے ہاتھ میں کمانڈ ہوتی ہے۔ اس ملک میں اگر ہمیں اپنے حالات کو بہتر بنانا ہے، ہمیں اپنی معیشت کو مضبوط کرنا پڑے گا، ہمیں مالی اعتبار سے بھی مضبوط ہونا پڑے گا۔ ہمارے قوم کے اندر جو سرمایہ دار لوگ ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، وہ اپنی قوم کو مضبوط کرنے کا کام کریں، اپنی قوم کے لوگوں کو پروموٹ کریں، اپنی قوم کے لوگوں کو جاب دیں، اپنے قوم کے لوگوں کو بزنس میں آگے بڑھائیں۔ صرف اپنے لیے نہ سوچیں، اپنی قوم کے لیے، اپنی کمیونٹی کے لیے بھی سوچیں۔ ہم سے چھوٹی چھوٹی قومیں ہیں اس ملک میں، جین کمیونٹی ہم سے کافی چھوٹی، بہت کم ہے، سکھ کمیونٹی بہت کم ہے، مگر آج سکھ کمیونٹی کو نظر انداز کر کے حکومت نہیں بن سکتی، جین کمیونٹی کو نظر انداز کر کے کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا اس ملک میں۔ تو ہم اور آپ کیوں، ہمارے علاقوں کی پہچان کیوں غربت کی وجہ سے؟ ہمارے پاس الحمدللہ بڑے بڑے لوگ بھی ہیں، اور ہمارے پاس دولت کی تقسیم کا اسلامی طریقہ ہے، ہمارے یہاں زکوٰۃ کا سسٹم ہے، ہمارے یہاں صدقہ خیرات کا سسٹم ہے۔ عجیب بات ہے کہ مسلمانوں کی بستیاں آج پہچانی جاتی ہیں غربت کی وجہ سے، مسلمانوں کی بستیاں آج پہچانی جاتی ہیں تعلیم کی کمی کی وجہ سے۔ کیوں میرے بھائی؟ آج آپ غور کریں، ہم رونا روتے ہیں کہ فوج میں ہمارے لوگ نہیں ہیں، پولیس میں ہمارے لوگ نہیں ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگوں نے فوج اور پولیس میں بھرتی کی کوشش کی؟ کبھی آپ نے اس پر ہی غور کیا؟ میں غازی پور کے بعض علاقوں کو جانتا ہوں، میں بہار کے بعض گاؤں میں گیا جہاں پورا گاؤں مسلمانوں کا ہے، اور وہاں بڑی تعداد میں لوگ فوج میں بھرتی ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ تو کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہو رہا ہے، کوئی تعصب نہیں ہو رہا ہے۔ تعصب کہیں ہو بھی رہا ہوگا، لیکن وہ اپنی محنت سے، اپنے ٹیلنٹ سے، اپنی ٹیلنٹ کے بلبوتے وہ اپنا نام بنا رہے ہیں، اپنی جگہ بنا رہے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو اس ملک کی مین اسٹریم میں، اس ملک کی مکھ دھارا میں ہمیں آنا پڑے گا، ہمیں اپنی معیشت کو مضبوط کرنا پڑے گا، تاکہ وہ وقت آئے کہ ہماری قوم کی پہچان یہ ہو کہ بھئی یہ معاشی اعتبار سے بہت مضبوط ہے، ان سے پنگا نہیں لے سکتے، یہ کمیونٹی پیسے کے اعتبار سے بہت مضبوط ہے۔ اور ہماری قوم کے بڑے بڑے کیپٹلسٹ لوگ جب ہوں گے تو پھر اس ملک کی کوئی بھی حکومت ہماری قوم کو نظر انداز کر کے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ تو معیشت کو مضبوط بنائیے اور تعلیم میں آگے بڑھیے۔ ابھی سرکار کی طرف سے ایک جن سنکھیا کا فارم بھرا جا رہا ہے، سروے کیا جا رہا ہے، ہمارے ہاتھ میں بھی کچھ فارم آئے بھرنے کے لیے۔ آپ یقین مانیں، بعض علاقوں کی جو حالت ہے مسلمانوں کی، یعنی 100 میں 90 لوگ مجھے ایسے ملے، خاص طور سے جو گارجین ہیں، جو نوجوان نسل کے پہلے، جو ہماری پچھلی نسل ہے، 95% لوگ ہمیں ایسے ملے کہ جو بالکل انگوٹھا چھاپے نہیں پڑے۔ اب نئی نسل جو آ رہی ہے اس میں صاحب کوئی 5 تک پڑھا ہے، کوئی 3 تک پڑھا ہے، جبکہ آج ماڈرن ایج میں آپ اگر گریجویشن سے نیچے آپ کی تعلیم ہے، آپ نے گریجویشن نہیں کیا ہے تو آپ ان پڑھ مانے جاتے ہیں آج کے دور میں۔ آج ہمارے یہاں تعلیم کی انتہائی کمی، اور اس کی وجہ شاید غربت بھی ہے، لیکن میں ایک بات جانتا ہوں کہ جس کو اپنے بچوں کو پڑھانا ہوتا ہے وہ اپنی مشکلات اٹھاتا ہے مگر اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے۔ آپ اپنے بچوں کی تعلیم پر توجہ دیجیے۔ اس ملک میں آپ تعلیم اور معیشت، ان دو چیزوں کے ذریعے یہ مضبوط ہو سکتے ہیں۔ پالیٹکس میں ہمارے لیے زیادہ کچھ نہیں بچا ہے، ہمیں تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنا پڑے گا۔ جس طریقے سے ہم لڑکیوں کی تعلیم پر محنت کر رہے ہیں، آج مسلمانوں کی لڑکیاں ماشاءاللہ بڑے بڑے امتحانات میں بازی مار رہی ہیں، تو ہمیں لڑکوں کی تعلیم پر بھی توجہ دینی پڑے گی۔ اور لڑکیوں کی تعلیم پر تو ہم توجہ دے رہے ہیں الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے، لیکن لڑکیوں کی دینی تعلیم پر بھی آپ توجہ دیجیے۔ بڑی تیزی سے ہماری قوم کی بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں، اور مختلف اس کے سلسلے میں بھی خبریں ہم سنتے رہتے ہیں۔
تو ہمیں اپنی قوم کی بیٹیوں کی دینی تعلیم پر بھی توجہ دینی پڑے. ہمارے یہاں مسجد میں جمعہ میں عورتوں کا انتظام ہے. کتنی عورتیں آتی ہیں محلے کی. عید کی نماز اور عید الاضحیٰ کی نماز میں ہمارے اور آپ کے گھروں کی عورتیں جا رہی ہیں, بہت اچھی بات ہے. اگر نہیں جا رہی ہیں تو ان کو ضرور بھیجیے اور آپ اس بات کی کوشش کیجیے کہ آپ کے گھر کی عورتیں دین سے جڑیں. آپ ایسے پروگرام کروائیے جس میں عورتوں کا انتظام ہو اور اس میں عورتیں شامل ہوں. بھئی عورتوں کو خراب کرنے کے لیے, عورتوں کو بگاڑنے کے لیے ہزار چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں, لیکن عورتوں کو دین سے قریب کرنے کے لیے ہم نے کیا پلیٹ فارم دیا ہے, ہمیں اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. اور آخری 2 چیزیں بیان کر کے بات ختم کروں گا میرے بھائیوں, کہ اس ملک کے موجودہ حالات میں ایک اہم کام ہمیں اور آپ کو یہ بھی کرنا ہے کہ ہمیں ملک کے قانون اور ملک کے سنویدھان کی جانکاری بھی حاصل کرنا ہے. آج کیس ہمارا ہوتا ہے, معاملہ ہمارا ہوتا ہے, لیکن ہمیں وکیل دوسری قوم کا پکڑنا پڑتا ہے. ہماری قوم کے اندر اچھے وکیل کیوں نہیں ہیں میرے بھائی؟ ہمیں اس ملک کے قانون اور اس ملک کے آئین کی جانکاری تو ہمیں سب سے زیادہ ہونی چاہیے. اس ملک میں عزت کے ساتھ رہنے, کھانے, جینے اور اپنے مذہب پر آزادی کرنے کا ہمارے ملک کا سنویدھان اور قانون ہمیں اجازت دیتا ہے. اس لیے اس قوم کے کچھ بچوں کو قانونی تعلیم بھی دینی چاہیے. اپنے گھر اور خاندان کے کچھ بچوں کو آپ قانونی جانکاری بھی دیجیے. اچھے وکیل, اچھے لائر اور اچھے جج جو ہے جب ہماری قوم سے پیدا ہوں گے تو اس سے بھی کمیونٹی کے حالات سدھریں گے. تو یہ چند باتیں ہیں, اور سب کے بعد ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں. وہی ہمارا سہارا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے پہلے, آپ تو اللہ کے نبی تھے اور آپ کے ساتھ صحابہ کی فوج تھی. صحابہ سے سچے ایمان والا کوئی نہیں, اور نبی تو بہرحال اللہ کے نبی تھے, مگر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی. اور کیا دعا کی تھی؟ اے اللہ, اگر یہ مٹھی بھر روئے زمین پر پائی جانے والی یہ جماعت اگر ہلاک ہو گئی, اللہم ان تہلک ھذہ الاصابۃ لن تعبد فی الارض, اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر لوگ ہلاک ہو گئے پھر روئے زمین پر تیرا کوئی نام لینے والا نہیں. آج اس ملک میں ہم بگڑے ہوئے مسلمان ہیں میرے بھائی. ہماری قوم میں کتنی بدعات و خرافات ہو رہی ہیں, ہماری قوم میں کتنے شرکیہ کام ہو رہے ہیں. ہمیں اس بات کا بھی احساس ہونا چاہیے. ہم اللہ کی مدد اللہ کو ناراض کر کے نہیں پا سکتے. اللہ کی مدد چاہیے تو ہمیں اپنے حالات پر بھی, اپنے گریبان میں بھی جھانکنا پڑے گا, اپنے حالات کی بھی اصلاح کرنی پڑے گی. غزوہ احد میں جب مسلمانوں کو ہار نصیب ہوئی, اللہ نے فوراً قرآن کی آیت نازل کی, حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم. مسلمانوں, آج جو تکلیف تم نے اٹھائی ہے اس کی 3 بڑی وجہ ہے. ایک تو تم سست پڑ گئے, اور دوسرے تم نے آپس میں اختلاف کیا, اور تیسرے تم نے رسول کی نافرمانی کی. یہ بڑا سخت جملہ ہے. اور غزوہ احد کے ٹھیک بعد یہ آیت نازل ہوئی جب اللہ اپنے نبی کے صحابہ کو اپنے حالات پر نظر ڈالنے کو کہہ رہا ہے. تو ہم اور آپ تو صحابہ کے مقابلے میں بہت گرے ہوئے, اخلاق و اعمال کے اعتبار سے بہت گرے ہوئے ہیں میرے بھائی. ہمارے اندر تو بہت ساری کمیاں ہیں. تو ہم اپنی اصلاح بھی کریں اور اپنے گناہوں کو دور کریں, اپنے دامن میں لگے دھبوں کو چھڑانے کی کوشش کریں, اللہ کی طرف رجوع کریں, نمازوں میں قنوت نازلہ کا اہتمام کریں, الگ سے بھی دعائیں کریں, اور دعاؤں میں خاص طور سے اپنی قوم کے لیے اور اس ملک کی بقا کے لیے اور اس ملک میں اپنی بقا کے لیے ہم دعا کریں. آج یہ جمعہ کا وقت ہے, جمعہ کا خطبہ ہے, ممبر سے میں آپ کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہوں. جمعہ کے دن بھی قبولیت کی کوئی گھڑی ہے. آئیے ہم اللہ سے دعا کریں, اللہ اس ملک کے حالات کو بہتر بنا دے, اللہ اس ملک میں امن اور سکون نازل فرما دے, اللہ ہمارے جان و مال کی, ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. ہماری قوم کے جو لوگ ہماری قوم کے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں, مسلمانوں کے خلاف تدبیریں کر رہے ہیں, اے اللہ تو ان کی تدبیروں کو ناکام کر دے. اے اللہ تو غفور الرحیم ہے اور تو جبار بھی ہے, تو معاف کرنے والا بھی ہے, تو پکڑنے والا بھی ہے. پروردگار, ہم بڑے گنہگار لوگ ہیں, بڑے خطا کار لوگ ہیں, مگر تیری رحمت کو امیدوار ہیں. اے اللہ تو اپنی رحمت کی نظر سے ہمیں دیکھ اور ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہم پر رحم و کرم فرما دے. اے اللہ لوگ کاروبار سے پریشان ہیں, کتنے گھروں میں غربت اور فقر و فاقہ کی نوبت ہے, کتنے گھروں میں دوا اور علاج کی مشقتیں ہیں, کتنے گھروں میں مختلف قسم کی پریشانیاں ہیں. اے اللہ تو سب کے دکھوں کا مداوع کر دے, سب کے دکھوں کو دور فرما دے, کاروبار میں برکت عطا فرما, رزق حلال کی سب کو تو اے اللہ توفیق نصیب فرما. اے اللہ جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں, اسلام پر زندہ رہیں, اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.